بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. نہایت ہی قابل احترام نائب ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث حضرت الشیخ یوسف محمد حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ننھے منھے پیارے بچوں، لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عزت و بزرگی اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے. وہی اس قابل ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے. فللہ الحمد حمدا کثیرا. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں سے گھر میں، اس مسجد میں ہمیں یہاں اس کے دین کے لیے، اس کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق دی. کچھ تاخیر سے صحیح، لیکن بخیر و عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ کے درمیان پہنچا دیا. جو یہاں ذمہ داران ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں آؤں، کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھ سکوں. ہم سب کو اس بات کے لیے اللہ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی مصروفیات کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے، بلکہ دنیا کی بربادی کے لیے لوگ کس طریقے سے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. اس وقت آپ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی اپنی جگہ ہے. لوگ اپنا بھی بھلا اور برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنی خود کی بربادی انہیں نظر نہیں آ رہی ہے.
ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی نسبت سے ہمیں اگر اکٹھا ہونے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ سامعین کرام، ماشاءاللہ یہ کافی کشادہ ہماری مسجد ہے، اور آپ تمام یہاں بارش کے باوجود جمع ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کافی پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان پوری نوجوانی اور طاقت کے بعد بھی ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، آپ قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا جو ذہن ہے کہ مولانا ابھی تک نہیں آئے، آتے کہ نہیں آتے، شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو تھوڑی سی حرکت ہوگی تو مجلس میں جان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ مجالس کے آداب کا خیال بڑا رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ یہاں کشادگی کی کوئی بات نہیں ہے، بہت کشادگی ہے، لیکن پھر بھی ہم مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، مل جل کر کے بیٹھیں، ہے نا۔ آپ قریب آ گئے ہیں، مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی بھی مجلس میں اللہ کا بڑا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو۔ کشادگی کرنے کا مطلب کیا؟ کہ ایسے آدمی پھیلے یا ایسے سمٹ جائے کہ اور لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، تمہاری صحت میں، تمہارے مال میں، تمہارے گھروں میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو بہنیں ہماری یہاں پر موجود ہیں اس موسم میں، بارش کے موسم کے باوجود، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ سامعین کرام، جو ہمارا موضوع ہے آپ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی شیخ آپ کے سامنے اسی سلسلے میں کچھ باتیں رکھ رہے تھے، بہت ساری باتیں تو آپ نے اس سلسلے میں سنی ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ربیع الاول کا شروع ہے، اس میں خاص طور سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، تم کو باجے بجانے پڑیں گے، تم کو چاہے چوری ہی کی کیوں نہ ہو، لائٹ لے کر کے سارے شہر کو جگمگانا پڑے گا، اور جھنڈے لگانے پڑیں گے، اور فہارے لگانے پڑیں گے، اور نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں، چاہے وہ سارے کام عین شریعت کے، قرآن و حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ آپ ایسا کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے، آپ کو نبی سے محبت ہوتی تو آپ یہ کرتے۔ تو کیا واقعی معاملہ ایسا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، اور پھر اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں، یعنی کیسے ثابت ہوگا کہ ہاں میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے بہت ساری دوسری چیزوں کو، دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور پھر یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کائنات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان داؤں پر ہے، اس شخص کا ایمان داؤں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، دنیا میں ہر ایک سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وہ کسی کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہو، کسی کی آئیڈیالوجی اس کے نزدیک بہت اہم ہو، کسی کا کردار اس کے نزدیک بہت اچھا ہو، چاہے جو بھی ہو، سب سے زیادہ جب تک اس کے نزدیک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب نہیں ہوگی وہ سچا اور پکا مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کی محبت یعنی اللہ رب العالمین کی محبت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ ہوگی اس کے ذریعے سے اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، یعنی ایمان کی جو تازگی ہے، ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اور ان تین باتوں میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، یعنی گویا کہ جب تک آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی وہ شخص حقیقی معنوں میں ایمان کیا ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صرف یہ نہیں کہ دوسروں سے زیادہ بلکہ مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میرے ماں باپ، اولاد، بیوی، ہر ایک سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن میری جان کے سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ایسا نہیں چل سکتا ہے، ہرگز نہیں، جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ابھی سے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب ٹھیک ہے، یعنی میرے بھائیوں جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کسی مومن و مسلمان کے نزدیک اگر محبوب نہیں ہے تو وہ مومن و مسلمان نہیں ہے۔ آپ سوچیں عمر فاروق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات جان لیں، جو شروع میں بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ آدمی کا عمل اس کی باتوں کی کتنی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ کتنا اس کو ویریفائی کر رہا ہے کہ ہاں آپ کی بات سچی ہے، تب تک آپ کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ہیں، اگر ہم واقعات بیان کرنے لگ جائیں تو فجر ہو جائے گی اور واقعات ختم نہیں ہوں گے، کہ یہ صحابہ کرام کا صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ یہ جو باتیں صحابہ کرام کی تھی عملاً آپ اس کو دیکھیں گے۔ آپ ہجرت کا واقعہ لے لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ جنگ بدر کو لے لیجئے، مختلف صحابہ کرام کو دیکھیے، آپ جنگ احد کو لے لیجئے، صحابہ کرام کا کردار وہاں دیکھیے۔
الغرض آپ پائیں گے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تو برداشت کر سکتے تھے کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ گوارا ان کو نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عملی نمونہ جب تک نہیں ہوگا دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ سے کوئی بھی چیز دنیا کی اگر زیادہ محبوب ہے تو یقین مانیے کہ اللہ کا عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا نانا سب اوپر تک، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے پوتے نواسے سب، وَإِخْوَانُكُمْ یا تمہارے بھائی برادر کنبہ قبیلہ خاندان، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں اور عورتوں تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے دوست احباب رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا یا وہ مال جو تم نے کما کر کے رکھے ہوئے ہیں، بینک میں رکھے ہوئے، سونا چاندی خریدا ہے، تجوری میں رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تمہارے بزنس جس کے ٹھپ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہیں ڈر ہے کہ کوئی ہمیں الگ تھلگ کر دے گا، تمہاری فیکٹری بند ہو جائے گی، جو بھی مال اور اسباب کے ذرائع تمہارے ہیں، تمہارے باغات ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، اس کے اجڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا یا تمہارے گھر بار جو تمہیں بڑے پیارے ہیں۔ گھر آدمی کو کتنا عزیز ہوتا ہے، چاہے کوئی معمولی سا جھونپڑا ہو یا شاندار محل ہو، گھر آدمی کو اپنا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اولاد، ماں باپ، بیوی بچے، شوہر، یا جو تمہارے مال اسباب، کھیتی باڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تمہارے گھر بار ہیں، اگر یہ چیزیں یا اس میں سے کوئی چیز اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے زیادہ اگر یہ چیزیں تمہیں عزیز ہیں، ہے نا، زبانی دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، اللہ کا فرمان کچھ ہے، ہمارا عمل کچھ ہے، نبی کا فرمان کچھ ہے، اس کی سنتیں کچھ ہے، ہمارے طرز عمل کچھ ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، لیکن اس وقت ہماری دکانوں میں اسی وقت بھیڑ رہتی ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم آخر وقت میں نماز پڑھیں گے، ہم دو نمازیں ملا کر کے پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے جمعہ کی نماز سب سے آخر میں کہاں ہے، وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ کس لیے؟ وہ چیزیں ہم کو زیادہ عزیز ہیں، ہے نا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں رہیں گے تو دین پر زیادہ عمل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ زیادہ عزیز ہے کہ کس پوش علاقے میں ہمارا گھر ہوگا تو ہماری شان ہوگی۔ یہ محبت ہے اللہ سے، یہ محبت ہے رسول سے، یہ محبت ہے اس کے دین پر عمل کرنے سے۔ آپ دکان چھوڑ کر کے اگر نماز کو وقت پر نہیں جا سکتے، آپ جائیں گے جہاد کرنے اللہ کے راستے میں، یہ زبانی جمع خرچ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ میری بہنیں سنیں، انہیں اپنے بچوں کے اسکولوں کی بڑی فکر ہے کہ بچے کو 7 بجے اسکول جانا ہے، تو اس لیے 6 بجے اٹھا کر کے بالکل اس کو نہا دھلا کر ریڈی کر کے اس کا ٹفن بس آنے سے پہلے ریڈی ہے۔ کبھی بچے کو فجر کے لیے اٹھایا اس نے کہ بیٹے نہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، رات میں یہ کہہ کے تو سلا دیتی ہے صبح اسکول جانا ہے جلدی سو جا، کبھی یہ کہہ کر جلدی سنایا کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے جلدی سو جا۔ آپ سوچیں ہمارے کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ کچھ مہمان گھر پر آ گئے ہیں، ان کی بڑی فکر ہے، ان کی خاطر تواضع میں میری بہن لگی ہوئی ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز گئی اس کی۔ کیا یہ ہماری محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے؟ ہمیں اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، ہے نا،
لوگ کیا کہیں گے؟ اسی وجہ سے نہ جانے کتنے حرام کام آدمی کرتا ہے، نہ جانے کتنے سنتوں کو نبی کے ہم ترک کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے کی، لوگوں کے سوچنے کی، سماج میں ہمارا سٹیٹس گر رہا ہے، اس کی بڑی فکر ہے۔ رب کی نگاہ میں ہم کتنے گر رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت فیشن کیا چل رہا ہے، میرے نوجوان سنیں اس بات کو، فیشن کیا چل رہا ہے اس کی کتنی فکر ہے؟ ہمارا ہیئر سٹائل فلاں کے جیسا، ہمارے کپڑے فلاں کے جیسے، پینٹ ہمارے ٹکنے سے نیچے جا رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگ ہمیں بیکورڈ نہ سمجھنے لگے، لیکن نبی کا طریقہ کیا ہے اس کی فکر ہے نا۔ تم ڈھول تاشا کس لیے بجا رہے ہو؟ نبی کی محبت میں۔ جھنڈا کس لیے لگا ہوا ہے گھر پر؟ نبی کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جلوس کس لیے ہے؟ نبی سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے نا۔ نبی نے پینٹ کہاں تک رکھنے کا اجازت دی ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ سر کے بال آپ جانتے ہیں نبی نے یہ کہا کہ سر کا کچھ حصہ منڈا دینا، کچھ حصہ باقی چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو نبی کی سنت کہاں ہے؟ نبی سے محبت کہاں ہے؟ اگر آپ نبی سے محبت کر رہے ہوتے تو یہ دیکھتے کہ اس معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول کا طریقہ کیا ہے، اس کو آپ اپناتے۔ اس لیے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے صرف زبانی جمع خرچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث ہم سے کیا طلب کرتے ہیں کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ چند آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن، ایک مسلمان کے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہر انسان سے، ہر چیز سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، اب تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب انسان کے اندر ہونا چاہیے، بڑا ادب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کے آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی نبی کو ایسے پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اہل عرب جیسے یا تو کسی کو نام سے پکارتے تھے یا نام سے زیادہ وہ کنیت سے پکارا کرتے تھے، ہاں، یا ابا بکر ہے نا، یعنی کنیت یہ جو ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو نہیں پکار سکتے، آپ کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نبی اللہ کہنا چاہیے، اس طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور نبی اور رسول سے آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، تو اگر تم بات کر رہے ہو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ کیوں؟ ان کی آواز اونچی تھی، فطرتاً ان کی آواز اونچی تھی۔ ہوتا ہے نا، ایک عام آواز لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ پہاڑی آواز والے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کی آواز دوسروں سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
ثابت مجلسوں میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، تو پوچھا اس کے بارے میں۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کو سمجھایا کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی آواز فطرتاً بلند ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ ہو جائے، بلکہ یہاں ادب سکھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کی آواز مجلس میں بات کرنے میں نبی کی آواز سے بلند ہونے پر اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جانے کی دھمکی اگر ایک امتی کو دی جا رہی ہے، تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو تم عمل کر رہے ہو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہے نا، یا تمہارا عمل نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی عمل وہ کر رہا ہے، تم آیت کریمہ پیش کرتے ہو قرآن کی کہ تمہارا یہ عمل قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ وہ ہمارا بھائی یہ کہتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہے نا، لیکن کیا لیکن؟ ہمارے امام کا قول ایسا ہے، ہمارے مولانا ہمارے مسجد کے امام صاحب ایسا بولتے ہیں، ہمارے خاندان کا رواج ایسا ہے، ہماری اماں بولی ایسا کرنے کا، ہاں بابا ہمارے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہماری بہنیں بھی اس بات کو سنیں، خاص طور سے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں جب ہماری بہنوں کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، ہے نا۔ انہیں اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ کیا بولیں گے، ہاں ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آیا ہے، ہماری نانی ایسا بولتی تھی، ہماری دادی ایسا بولتی تھی۔ ان کے نزدیک دین اور شریعت کیا ہے؟ بڑے بوڑھوں کی بات، بڑوں نے کیا کہا، بوڑھوں نے کیا کہا، بزرگوں نے کیا کہا۔ یہ جو اف اینڈ بٹ ہے، یہ ایک آدمی کو اگر وہ قرآن کے خلاف، آیت کریمہ کے خلاف، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر وہ لیکن لے کر کے آتا ہے تو یہ لیکن اسے یقین مانو جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس کا یہ لیکن اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بات الگ ہے کہ آدمی کسی بات پر عمل کر پاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، کبھی کرتا ہے، کبھی چوک جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر آدمی گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا الگ بات ہے، کسی بات پر عمل نہ کر پانا الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی کے لیے، دنیا میں کسی کے بھی لیے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دے، اس میں ایف اینڈ بٹ کرنے لگے، وہ اس میں لیکن ویکن لے کر کے آئے، یہ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حقیقی معیار ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں؟ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا شخص ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کس پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں ہم سب یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ وہ نبی کا ساتھ اس کو مل جائے، نبی کا دیدار اس کو ایک بار نصیب ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو آیت ہے جس کے بارے میں آپ ہر نماز میں سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کے رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا۔
کن پر انعام ہوا؟ وہی اللہ نے یہاں فرمایا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہ ملے گا کیسے؟ ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ اس آیت کے تفسیر میں آپ جائیے، تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، وہاں آپ کو ایک روایت ملے گی۔ روایت اس طرح ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت میں آپ سے کرتا ہوں، اور جب آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو میری آنکھیں بڑی ٹھنڈی رہتی ہیں، جب گھر چلا جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے اور میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور بھاگ کر کے وہاں سے اپنے گھر سے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں۔ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر سے میرے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، لیکن جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی اور میری بھی وفات ہو جائے گی، ہاں جنت میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام دے گا نبیوں کے ساتھ وہ کتنا اونچا ہوگا، اور وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اللہ اکبر! درد کیا ہے دیکھیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ فکر کیا ہے؟ دنیا میں تو آپشن ہے، بال بچوں کے ساتھ ہوں، یاد آئی بھاگ کر کے پہنچ گیا مسجد میں، آپ کو دیکھا، دل کو سکون آ گیا۔ جنت میں کیسے ہوگا؟ آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، میں کیسے آپ کو دیکھ پاؤں گا؟ اس بے قراری کا قرار رب نے یہ دیا، یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر تم جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، جو ہر نماز میں تم مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ میرے بھائیوں، یہ جو محبت ہے نا، نبی کی محبت، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما عادت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تیری کیا تیاری ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، یعنی نماز روزہ سب کچھ وہ شخص کرتا تھا، یعنی کوئی ایسی اسپیشل کوئی تیاری میری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت، تب تو خوش ہو جا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تیری محبت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت انس راوی حدیث کہتے ہیں، یہ بات سن کر کے جتنی خوشی ہم کو اس دن ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات سن کر؟ انک مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس آگے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام انہی کے ساتھ کرے گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہے میرے بھائیوں، اور یہ محبت کا پھل ہے، یہ محبت کا ثمرہ ہے اگر آپ کی محبت سچی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جتنی خوشی اس دن ہم کو یہ سن کر ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خوشی کے اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرا بھی انجام ان کے ساتھ کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جھنڈے لگانے سے، انگوٹھے چومنے سے، نعرے لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوگی۔ محبت اس طریقے سے ثابت ہوگی جو اللہ نے بیان کیا اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد ہے؟ ارشاد یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ
جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں سے بنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ تو کوئی بھی بات اس میں سے سنت نہیں ہے نا۔ ابھی آپ شیخ سے جو بات سن رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا، تو یہ تو سنت نہیں ہے۔ کسی نے جھنڈے اپنے گھروں پہ نہیں لگائے، یہ تو سنت نہیں ہے۔ کسی نے جلوس نہیں نکالا، یہ تو سنت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کا حال تو مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں اورنگ آباد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جلوس نکلتا ہے اور اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 12 ربیع الاول کو، اور یہ جلوس جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اتنے ایریے میں میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مسجدیں ہوں گی، کم سے کم۔ اور اللہ کی قسم اگر ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ان 10 مساجد میں ملا کر کے شاید 200 لوگ بھی نہ ہوتے۔ کہاں گئے باقی سب؟ یہ محبت ہے، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نماز جسے مومن اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا گیا، جو اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت یہ ہے کہ باقی چیزیں تو چھوڑو، تم نماز بھی نہ پڑھو، اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم سچے محبان رسول ہیں اور عاشقین رسول ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلا ہے اور یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کے مطیع و فرما بردار ہوتے، تم اس کی بات مانتے، اس لیے کہ جو حبیب ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ محبوب کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی کوئی بات ٹھکراتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہا جائے، ہر بات کو مانا جائے، کوئی بات چھوڑی اور ٹھکرائی نہ جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول جو تمہیں دے، جو بھی حکم رسول تمہیں دے اسے مانو، اس کی پابندی کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اور یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ بڑا عذاب دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی کا لازمی تقاضا ہے۔ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ تقوی جس کی بنیاد پر آدمی کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کا ایک راستہ اس کو دے دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی اسے رزق مل سکتا ہے۔ ہماری کیا پریشانیاں یہی تو ہے نا، کسی کے گھر کے جھگڑے ہیں، کسی کی کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ بیماریاں ہیں، کسی کے ساتھ اور کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، ہر مصیبت سے اللہ نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے، ہمارے نوجوان خاص طور سے کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کا کیا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے دے گا کہ کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ یہاں سے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو تقوی میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آگے کیا کہا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے اطاعت رسول میں اگر کمی کی اور اگر تم نے اس سے کوتاہی برتی تو اللہ کا عذاب بالکل آنے والا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ محبت صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ دل سے کیا کچھ خیال کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو فیصل نہ بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ہر جھگڑے میں قاضی جج فیصل نہ بنا دے۔ پھر کیا کہا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ کریں گے اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے، کوئی حرج محسوس نہ کرے اور پورے طور سے اس کو تسلیم کر لے، 100% اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کورٹ ہوتے ہیں، بہت سارے بار دو لوگوں کا جھگڑا تھا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا، جج نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے نا، ایک آدمی تو خوش ہو جاتا ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا، جس کے خلاف گیا وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، ہے نا، ہم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے لیکن ہم فیصلے سے راضی نہیں ہیں، ہے نا، عام بات ہے۔ ہم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، فیصلہ ہم کو قبول ہے لیکن فیصلے سے ہم راضی نہیں ہیں۔ نبی کو فیصل بنایا گیا، نبی کو جج بنایا گیا، اب اگر کوئی آدمی اس فیصلے کو رد نہیں کر رہا ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے قبول کیا لیکن قبول کرنے کے بعد زبان سے کہنا تو دور کی بات، اگر اس کے دل میں بھی اگر اس فیصلے سے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک تو ہر فیصلے میں، ہر جھگڑے میں فیصل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے جو فیصلہ ہو گیا اس کے بارے میں اس کے دل میں تھوڑی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہاں یہ فیصلہ قرآن و حدیث کا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، تو کیا یہ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، دو فریق کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، لازم ہے کہ ہم اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق حل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سمجھدار لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو معاملے کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرو، ان کی بات مانو، ان کا مشورہ سنو، اور اگر پھر بھی کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو فردوہ الی اللہ والرسول، دوبارہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کیا؟ قرآن اور حدیث کو دیکھو کہ اس میں تمہارے جھگڑے کا، تمہارے مسئلے کا کیا حل ہے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے مومن اور مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اگر مسلمانوں کے آپسی کچھ جھگڑے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ کورٹ تک جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن کافی نہیں ہے کوئی ایسا؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے؟ نہیں نا، ہر آدمی، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جو بھی ہمارے جھگڑے ہیں، چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہو، ہے نا، جو بھی یعنی ڈومیسٹک پرابلمز جو ہوتے ہیں، جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، ہاں، اور اسی طرح سے کوئی معاملات ہو، پراپرٹی کے کوئی مسائل ہوں،
تو ہمیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے گھر میں آئے، ہے نا، امام صاحب کو بلایا، کسی سمجھدار آدمی کو بلایا، 2-3 لوگوں کے سامنے اچھے سے اپنی بات رکھی، یا اور آگے بڑھ کر کے جو ہمارے پاس مفتیان کرام ہیں ان تک ہم نے اپنے مسئلے کو پہنچایا، وہاں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مسئلہ ہم کو مل گیا، بس ختم۔ یہ اصل مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے جھگڑے، آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، عورتوں کی موجود ہیں، جو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں۔ کروڑوں روپے مسلمان ان پولیس اسٹیشنوں میں، رشوت کی صورت میں، کورٹ کچہریوں میں، عدالتوں میں ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ مسلمان کا حال تو اتنا برا ہو گیا ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں چلے گا، لیکن اس کو سبق سکھا کے رہوں گا، اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ آدمی کو اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا لازم اور ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین آگے سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے جب اس کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی آیت پیش کی جائے، کوئی حدیث پیش کی جائے، آدمی کیا کہتا ہے؟ لیکن، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا، اس کے لیے لیکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ جی جہاں بھی کوئی میرا معاملہ ہے، آیت کریمہ پیش کر دی گئی، حدیث رسول پیش کر دی گئی، اب یہ کہ میں اس میں کوئی اختیار سمجھوں، کسی امام کا قول لے کر کے آ جاؤں، کسی مفتی کا فتویٰ لے کر کے آ جاؤں، کہیں سے کچھ اور لے کر کے آ جاؤں، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو یقین مانو کہ وہ انتہائی گمراہی میں پڑ گیا، انتہائی گمراہی میں پڑ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں میرے لائی ہوئی شریعت کے تحت نہ ہو جائیں۔ چاہتیں کتنی ہوتی ہے آدمی کی، ہے نا، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے تو چاہتیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کا ہونا، چاہتوں کا پایا جانا یہ برا نہیں ہے، وہ انسان ہے، اس کے اندر بہت ساری خواہشیں، چاہتیں ہوں گی کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک اس کی یہ چاہتیں، اس کی یہ خواہشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع نہ ہو جائے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس نے سوچا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے یہ کاروبار کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، فوراً اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ معلوم کرے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا اللہ کی کتاب اس کی اجازت دیتی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی اجازت دیتی ہے نا۔ ایک نوجوان ہے، اس کو لگا کہ یہ اس طرح کا ڈریس ہے، بہت اچھا ہے نا، لیکن اس کو پہننے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، کیا اس کی اجازت مجھ کو ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ دین اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ہے نا۔ بٹ کوائن، نوجوانوں کیا خیال ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ بس ادھر لگایا ادھر مالا مال، معلوم کرنا ہوگا کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ہے نا۔ بہت سارے معاملات ہیں، یہ کرنٹ ایشو ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہیئر سٹائل، ہے نا،
ڈریسنگ، یہ فلاں وہ فلاں، ساری چیزیں کیا دین اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے معلوم کرے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری محبت سچی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہمیشہ ہمیشہ، چاہے آپ اپنے بستر پر ہوں، چاہے آپ اپنے کاروبار میں ہوں، چاہے آپ کہیں گاڑی چلا رہے ہوں، کہیں پر بھی ہو، کثرت سے آدمی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو آدمی پڑھ ہی سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کتنی برکت کی چیز ہے، کتنی برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے؟ 10، ہے نا؟ 1:10 ٹائمز، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ سوچئے۔ اور یہ اتنی عظیم چیز ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو اس کا پتہ نہ ہو۔ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں، کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو بہت ساری باتیں دعا کے قبولیت میں ہیں، اسی میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، کثرت سے دعائیں پڑھیے۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا درود پڑھنے کی تعلیم دی؟ 1/3 ہے تو بہت اچھا، آدھا ہے تو بہت اچھا، اس سے زیادہ ہے تو بہت اچھا، یہاں تک کہ کہا کہ تم کچھ نہ کرو، صرف درود ہی پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ اللہ اکبر! اتنی بابرکت چیز ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہیں سے بھی درود مجھ پر پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ کیسے پہنچایا جائے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا؟ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسے پہنچا دے گا۔ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ درود اور سلام پڑھا کون سا جائے؟ ہاں، ہے نا؟ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں چھوٹی سی بکلیٹ، اس میں ہے یہ درود، فلانا درود، فلانا درود، اس درود سے وہ کام نکلے گا، اس درود سے وہ سرنگ پار ہو جائے گی، سلام بھی اپنے اپنے۔ کیا یہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ یہ درود، یہ سلام، یہ عبادتوں میں سے ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا نا؟ یہ اجر و ثواب ملے گا۔ دین اور شریعت کا ایک اصول ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن بڑی قیمتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ عبادات توقیفی ہے، یعنی جو بھی اجر و ثواب کا کام ہے، جس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، تو اس میں اصول ہے کہ آپ وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ اس کے الٹا دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں جب تک اس سے منع نہ کیا گیا ہو۔ لوگ بولتے ہیں نا، اگر کوئی کام کوئی کر رہا ہے، اس کو آپ نے منع کیا تو کیا کہتا ہے؟ بتا منع کا ہے۔ منع کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی، دلیل کس کی پوچھی جائے گی؟ جو تم کام کر رہے ہو وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادت ہے، وہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ کوئی بھی کام آپ اپنی طرح سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے ذریعے سے ہمیں سلام سکھایا ہے نا؟ التحیات سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب التحیات صحابہ کرام کو معلوم تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، آپ یہ بتا دیجئے ہمیں کہ ہم درود کیسے آپ پر پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا۔ تو کام وہی کیا جائے گا، یعنی درود و سلام کے نام پر آپ کچھ بھی اپنے منمانی پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے۔
خاص طور سے میں ایک بات کی طرف توجہ آپ سب کی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کی بھی، کہ آج کل دین کے نام پر، درود کے نام پر، سلام کے نام پر بہت سارے ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جس کے ساتھ میوزک بھی شامل ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اشعار پڑھنا اور اسے درود یا سلام کہنا یہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کی تعریف اگر ہے، یعنی جسے نعت کہتے ہیں، نعت میں اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اسے درود و سلام کی جگہ پر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے، اب یہ جو نعت ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں جو میوزک ملایا جاتا ہے سراسر حرام ہے۔ لوگ اس کو نشید کہتے ہیں، ہے نا؟ بہت سارے ہمارے نوجوان خاص طور سے وہ اس کو کہیں موبائل کے رنگ ٹون لگائے ہوئے ہیں، کہیں اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں، کہیں کیا ہے نشید۔ یہ جو نشید ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ جو کہتے ہیں اسلامک نشید، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ ایک دھن میں اس میں لے جائیں، اس کے اندر میوزک لے کے جائیں، ایک خاص سر تال میں اس کو پڑھیں۔ ایک بڑا فتنہ یہ بھی چلا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں انسٹرومنٹ کے ساتھ میوزک نہیں ہے، لیکن آواز کے ساتھ، لہجے کے ساتھ اسے میوزک کی طرح بنایا جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے بھی علماء نے منع کیا ہے۔ آپ کو اشعار سے اگر محبت ہے تو عام انداز میں کچھ اشعار پڑھے گئے ہوں، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ویسا سن بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ عورتوں کی آواز میں ہو، یہ ناجائز ہے۔ پھر اس میں میوزک ملا دیا جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ کچھ اشعار سننے میں آئے تو ایک دیندار آدمی کے موبائل پر وہ تھا، تو وہ سن کر کے ایسا لگا کہ یہ کوئی ویسٹرن میوزک تو نہیں ہے اور یہ اللہ کا بندہ کیوں بجا رہا ہے۔ غور سے سنا تو پتہ چلا اس میں انگلش میں پڑھا جا رہا ہے every night and day never forget to say لا الہ الا اللہ۔ ہر دن صبح شام لا الہ الا اللہ کہنا مت بھولو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ دیکھو الفاظ کیا ہے، لیکن اتنا زبردست میوزک اس کے اندر، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ حرام ہے۔ اب وہی نبی کی محبت کے نام پر ڈی جے لگائے جا رہے ہیں اور قوالیاں پڑھی جا رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہے، چوری کر کے سارے شہر کو دلہن بنایا جا رہا ہے چوری کی بجلی سے، اور فضول خرچیاں کی جا رہی ہے۔ کیا یہ نبی کی محبت ہے؟ کیا یہ ما آتاکم الرسول کے مطابق ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ میں میوزک کے انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، جو سنگیت کے آلات ہوتے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ نبی کی محبت کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں سفر میں تھے، دور سے کہیں سے کوئی میوزک کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی انگلیاں کانوں میں گھسا لی اور بہت دور جانے تک بار بار اپنے غلام سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ وہ آواز کیا ابھی بھی آ رہی ہے؟ جب غلام نے بہت دور جانے کے بعد یہ کہا کہ اب نہیں آ رہی ہے، تب انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی محبت ہے۔ اور ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ڈی جے بجا رہے ہیں نبی کی محبت کے نام پر۔ میرے بھائیوں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ چلے جائیں، آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی ہے، ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ 5 منٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، ہے نا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے نبی کے بارے میں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پلے بڑھے، آپ کیسے دکھتے تھے، ہاں، آپ کے اعمال کیسے تھے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر دعویٰ کیا ہے؟
دعویٰ ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی فٹ بال کے کھلاڑی سے محبت یعنی کہ اس کو آئیڈیل سمجھتا ہے، کرکٹر سے کھڑا کھڑا پوچھ لو سارا اس کا کچا چٹا سنا دے گا، وہ کیا کیا ریکارڈ ہے اس کے نام پر، ہے نا۔ ہم محبت کرتے ہیں نبی سے، نبی کے بارے میں جانتے کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ نبی کے بارے میں افراط و تفریط سے بچیں، یعنی نہ تو نبی کے مقام کو، آپ کے جو عظیم مقام ہے، کیا عظیم مقام ہے؟ نبوت و رسالت کا، نہ تو اس سے اوپر کریں نہ اس سے نیچے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے حضرت عیسیٰ کو ان کے ماننے والوں نے حد سے آگے بڑھایا ویسے مجھے نہ کرو، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے رہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ آدمی ہے، فائدہ تو سوچے گا نا، ملے گا کیا؟ وہ سب ملے گا جو آپ کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہ کہ یہ نبی سے محبت اور محبت کے تقاضے جنت اور جہنم ہیں۔ آپ کیسے نبی سے محبت کرتے ہیں اور کیسے نبی کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قال ومن یابى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے، جس نے میری اطاعت نہیں کی، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ شروع میں کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی کی محبت جنت میں صرف داخلہ نہیں بلکہ نبی کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ سب سے زیادہ تیری محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اللہ تیرے بعد تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہے۔ رب العالمین تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی نبی کی محبت کے نام پر مختلف قسم کی گمراہیوں کے شکار ہے اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، توحید پر، اتباع سنت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔